الرحمن الرحیم۔ حضرت عطیہ بنت حارث خلافت راشدہ کے عہد سعادت کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک انصاریہ خاتون کے صاحبزادے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے وہ میدان جنگ میں سخت علیل ہو گئے، جوں توں کر کے بصرہ پہنچے کہ وہاں علاج معالجہ کرا سکیں۔ ان کی والدہ کو بیٹے کی شدید علت کی خبر ملی تو انہوں نے بے تاب ہو کر مدینہ منورہ سے بصرہ کا عزم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ بیٹے کا منہ دیکھ سکے۔ ابھی راستے ہی میں تھیں کہ ان کے لخت جگر نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ بصرہ پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ان کے فرزند ایک دو دن پہلے خالق حقیقی کے حضور پہنچ چکے ہیں تو شدت علم سے نڈھال ہو گئیں، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئیں۔ نہ واویلا کیا اور نہ بین۔ تیسرے دن خوشبو منگا کر ملی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سو کیا جائے۔ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اطاعت گزار خاتون جنہوں نے اپنے محبوب فرزند کی موت پر بھی حضور کے ارشاد کو پیش نظر رکھا، حضرت عطیہ انصاریہ تھیں۔ حضرت عطیہ کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا نام نصیبہ تھا اور باپ کا نام حارث تھا، جو علامہ ابن سعد کی روایت کے مطابق انصار کے قبیلہ مالک بن النجار سے تعلق رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے صرف ان کے والد کا نام دیا ہے اور حسب و نسب سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عطیہ ان خوش نصیب ہستیوں میں تھیں جو ہجرت نبوی سے پہلے ہی نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئی تھیں۔ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے سن 12 بعثت میں بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد قبول اسلام کی سعادت حاصل کی، اس طرح وہ انصار کے السابقون الاولون میں شامل ہو گئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنے قدوم میمنت لزوم سے مدینہ منورہ کو مشرف فرمایا تو اہل مدینہ جوق در جوق سعادت اندوز اسلام ہو کر حضور کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے۔ متعدد انصاری خواتین جو ہجرت نبوی سے پہلے یہ یا اس کے معاً بعد دامن اسلام سے وابستہ ہوئی چاہتی تھیں کہ مردوں کی طرح وہ بھی حضور کی بیعت کا شرف حاصل کریں، چونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیر عورتوں کے ہاتھ سے اپنا دست مبارک مس نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے بیعت کی خواہش مند عورتوں کو ایک مکان میں جمع ہونے کی ہدایت فرمائی۔ ان خواتین میں حضرت عطیہ بھی شامل تھیں۔ جب تمام خواتین اس مکان میں جمع ہو گئیں تو حضور نے حضرت عمر فاروق کو ان کی طرف بھیجا کہ ان شرائط پر بیعت لیں، کسی کو خدا کا شریک نہ بنائیں گی، یعنی شرک نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے عرب اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، یہ شرط اسی ظالمانہ رواج کو ختم کرنے کے لیے عائد کی گئی تھی۔ چوری نہ کریں گی، زنا سے بچیں گی، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گی، اچھی باتوں سے انکار نہ کریں گی۔ حضرت عمر فاروق اس مکان پر تشریف لائے جہاں انصار کی خواتین جمع تھیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر بیعت کی شرائط بیان کی۔ تمام خواتین نے بلا حیل و حجت ان شرائط کو تسلیم کر لیا۔ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اندر کی طرف بڑھایا اور تمام خواتین نے بیعت کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھ باہر نکالے، اور یوں وہ حضرت عمر فاروق کی وساطت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہو گئیں۔ بیعت کے بعد حضرت عطیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اچھی باتوں سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نوحہ اور بین نہ کرنا۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ بیعت کے وقت حضرت عطیہ نے حضور سے عرض کی کہ فلاں خاندان کے لوگ میرے ہاں کسی مرگ کے موقع پر آ کر نوحہ کر چکے ہیں، قبائلی رواج کے مطابق مجھ کو بھی اس کے بدلہ میں ان کے ہاں جا کر نوحہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ مجھے بطور خاص اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ مولانا سعید انصاری مرحوم نے اپنی تالیف سیر الصحابیات میں اس روایت پر تبصرہ کیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عطیہ کو کوئی جواب نہیں دیا، اور جن روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضور نے ان کو مستثنیٰ کر دیا، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ استثناء حضرت عطیہ کے لیے خاص تھا، ورنہ اصلی مسئلہ کہ نوحہ جائز نہیں اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت عطیہ نے واقعہ بیعت دوسری صورت میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی تو آپ نے حکم الہی کے مطابق ایک تو شرک نہ کرنے کا اقرار لیا، دوسرا نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ ان کو سن کر ایک عورت نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور کہا، ایک عورت نے میرے ساتھ نوحہ کیا تھا، میں اس کا بدلہ اتار لوں۔
یہ کہہ کر چلی گئی اور پھر آ کر آپ کی بیعت کی۔ فی الحقیقت صحاح ستہ کی مستند احادیث سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوحہ، بین اور سینہ کوبی وغیرہ کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس لیے یہی بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ جس خاتون نے نوحہ خوانی کا بدلہ اتارا، انہوں نے یہ کام حضور کی بیعت کرنے سے پہلے کیا ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عطیہ پر بہت شفقت اور اعتماد فرماتے تھے۔ وہ ان چند خواتین میں سے تھیں جنہیں حضور غزوات میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اہل سیر نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ 7 غزوات میں شریک ہوئیں اور قابل قدر خدمات انجام دیں۔ وہ مجاہدین کے لیے کھانا پکاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ اگر لشکر اسلام میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نہایت تندہی سے اس کی تیمارداری کرتی تھیں۔ صحیح مسلم میں خود حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزووں میں شریک ہوئی۔ میں مجاہدین کے قجاووں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہتی، مجاہدین کے لیے کھانا پکاتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور مصیبت زدوں کی نگہداشت کرتی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام عطیہ طب میں بھی درک رکھتی تھیں یا کم از کم زخمیوں کی مرہم پٹی وغیرہ کے کام میں مہارت رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازراہ شفقت حضرت ام عطیہ کو صدقہ کی ایک بکری بھیجی۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے تقسیم کیا تو گوشت کا کچھ حصہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے کھانا مانگا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور تو کوئی چیز گھر میں موجود نہیں، البتہ آپ نے جو بکری نصیبہ ام عطیہ کو بھیجی تھی اس کا گوشت گھر میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، لاؤ، کیونکہ بکری حقدار کے پاس پہنچ چکی۔ سن 8 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی تو حضرت ام عطیہ نے چند دوسری خواتین کے ساتھ مل کر انہیں آخری غسل دیا۔ حضور نے خود اوٹ میں کھڑے ہو کر ان کو نہلانے کی ترکیب بتلائی۔ صحیحین میں حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی زینب کو غسل دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو 3 بار یا اس سے زیادہ، اگر تم اس کی ضرورت سمجھو، اور آخری دفعہ میں کافور بھی پانی میں ڈالو، اور جب تم غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھ کو اطلاع دو۔ بس جب ہم غسل دے کر فارغ ہو گئے اور آپ کو خبر کی تو آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ اس تہبند کو میت کے بدن سے لگا دو، یعنی اس کے جسم پر لپیٹ دو کہ بدن سے لگا رہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ غسل دو اس کو طاق یعنی 3 بار، 5 بار یا 7 بار، اور شروع کرو غسل کو دائیں جانب سے اور وضو کے اعضاء سے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے میت کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندیں اور ان کو کمر کی جانب ڈال دیا۔ غسل میت کے بارے میں حضرت ام عطیہ سے مروی یہ حدیث بہت معتبر مانی جاتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ و تابعین اسی سے غسل میت کی ترکیب و مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام عطیہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پوری تعمیل کرتی تھیں اور کوئی کام حضور کی اجازت کے بغیر نہ کرتی تھیں۔ اسی متابعت رسول کی وجہ سے صحابیات میں ان کا بڑا درجہ مانا گیا ہے۔ سرور عالم کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت کی کوئی انتہا نہ تھی، آپ کے اعزاء و اقارب سے بھی محبت رکھتی تھیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقات الکبیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور کھانے کے بعد آرام قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کی زیادہ تفصیلات کتب سیر میں نہیں ملتی اور ان کا سال وفات کسی نے بیان کیا ہے اور نہ ان کا سال وفات کسی نے بیان کیا ہے۔ البتہ اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ عہد خلافت راشدہ میں زندہ تھیں۔ ان کے فرزند کی وفات کا واقعہ خلافت راشدہ کے زمانے ہی میں کسی وقت پیش آیا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے بصرہ میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور وہیں کسی وقت وفات پائی۔ ان کے ایک فرزند کے سوا کسی دوسری اولاد کا بھی کتابوں میں ذکر نہیں ہے اور نہ کسی نے ان کے شوہر کا تذکرہ کیا ہے۔ علم و فضل کے اعتبار سے حضرت ام عطیہ بڑے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ محدثین نے روایت حدیث کے لحاظ سے انہیں صحابہ اور صحابیات کے چوتھے طبقے میں شمار کیا ہے۔ ان سے 41 احادیث مروی ہیں۔ راویوں میں حضرت انس بن مالک، ابن سیرین، ام شراحیل، حفصہ بنت سیرین وغیرہ شامل
ہیں۔ بعض مسائل میں ان کی مرویات بڑی معتبر اور مستند مانی جاتی ہیں۔ غسل میت کی روایت کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ میت پر سوگ، عورتوں کے جنازے پر جانے اور عیدین کی نمازوں میں شامل ہونے کے بارے میں بھی ان کی روایات خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں وہ کہتی ہیں، ہم کو ممانعت کی گئی ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں۔ ہاں، خاوند کی موت پر بیوی کو 4 ماہ 10 دن سوگ کرنے کا حکم ہے۔ اس دوران میں بیوہ عورت نہ سرما لگائے، نہ خوشبو ملے، نہ اسب ایک قسم کی یمنی چادر کے سوا رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں روایت کرتی ہیں کہ ہم کو جنازوں کے ساتھ جانے کی ممانعت کر دی گئی تھی، لیکن زور دے کر منع نہیں کیا گیا تھا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ عورتیں کم صبر کرنے والی اور زیادہ جزا فضا کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں جنازوں کے ساتھ قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی صابرہ اور تقوی شعار ہو تو وہ جا سکتی ہے۔ عیدین کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت ام عطیہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ ہم عیدین یعنی دونوں عیدوں پر جو ان جوان عورتوں اور پردہ والیوں کو بھی نکالا کریں، اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ عیدگاہ سے علیحدہ رہیں، یعنی اس کے کنارے پر بیٹھی رہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہمیں عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کنواری لڑکیوں کو بھی وہاں بھیجا جاتا تھا۔ حائضہ عورتوں کو عیدگاہ سے الگ رہنے کے باوجود حکم تھا کہ وہ تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں اور دعا کے ساتھ دعا کریں اور اس دن کے یمن و برکت میں شریک ہوں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اگر پردہ کا معقول انتظام ہو تو عورتیں بھی جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں شریک ہو سکتی ہیں، بلکہ ان کا شریک ہونا سنت ہے۔ حافظ ابن عبدالبر اندلسی نے الاستیعاب میں حضرت ام عطیہ کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی ہے، کانت من کبار نساء الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات میں ان کا بڑا مرتبہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماء انصاریہ۔ مکہ سے ہجرت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول جلال فرمایا تو اہل مدینہ، اوس اور خزرج میں سے جو لوگ عقبہ کی بیعت سے محروم رہ گئے تھے، جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت اور بیعت کی سعادت حاصل کرنے لگے۔ اسی زمانے میں ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ جانثاروں کے درمیان رونق افروز تھے کہ خواتین کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون آگے بڑھ کر یوں عرض پیرا ہوئی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد و زن سب کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت میں بڑا فرق ہے۔ عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، اس لیے مردوں کی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ اور نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی، اور نہ حج اور جہاد میں عمومیت سے حصہ لے سکتی ہیں۔ البتہ جب مرد باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے اہل و عیال کی پوشاک کے لیے چرخہ کاٹتی ہیں اور کپڑا بنتی ہیں۔ کیا عورتوں کو بھی مردوں کے کارہائے خیر کا اجر و ثواب ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان سے بہت متاثر ہوئے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایسی گفتگو سنی ہے؟ سب صحابہ نے بیک زبان عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ کوئی عورت ایسی گفتگو کر سکتی ہے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر فرمایا، عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عورت فرائض زوجیت ادا کرتی ہے اور شوہر کی موافقت اور فرمانبرداری کرتی ہے تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر وہ خاتون اور ان کے ساتھی خواتین اس قدر خوش ہوئیں کہ ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ یہ خاتون جن کی فصیح البیانی اور حسن تقریر کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراف و استحسان فرمایا، حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ تھیں۔ حضرت اسماء بنت یزید کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق اوس کے خاندان بنو عبد الاشہل سے تھا، جو اوس کا شریف ترین گھرانہ تھا اور سارے قبیلے کی سیادت عمومی اس میں وراثتاً چلی آتی تھی۔ سید الاوس صدیق انصار حضرت سعد بن معاذ بھی اسی خاندان سے تھے۔ حضرت اسماء کا سلسلہ نسب یہ ہے، اسماء بنت یزید بن السکن بن رافع بن عمرو القیس بن زید بن عبد الاشہل بن جسم بن حارث بن خزرج بن عمر
بن مالک بن عاص، ان کا نسب امراء القیس پر حضرت سعد بن معاذ سے اور رافع پر جلیل القدر صحابی حضرت اسید بن حضیر القطائب اشہلی سے مل جاتا ہے۔ حضرت سعد رشتہ میں ان کے چچا ہوتے تھے اور حضرت اسید بھتیجے۔ عام روایتوں میں ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید نے ہجرت نبوی کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے قبل مشرف با اسلام ہو گئی تھیں، کیونکہ تمام اہل سیر اس بات پر متفق ہیں کہ بیعت عقبہ کبیرہ سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغی مساعی کے نتیجہ میں سید الاوس حضرت سعد بن معاذ اور بنو عبد الاشہل کے دوسرے سردار حضرت اسید بن حضیر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے، اور ان دونوں کے اثر و رسوخ کی بدولت سوائے ایک آدھ آدمی کے سارا قبیلہ عبد الاشہل ایک دن میں مسلمان ہو گیا تھا۔ قیاس غالب یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید بھی اسی وقت سعادت اندوز اسلام ہو گئیں۔ اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہجرت نبوی کے چند دن بعد پیش آیا۔ حضرت اسماء کی تقریر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے ہی دولت ایمان سے بہرہ ہو چکی تھیں۔ ایک روایت میں حضرت اسماء کے والد یزید بن سکن کو صحابی بتایا گیا ہے، لیکن عام طور پر کتب سیر ان کے بارے میں خاموش ہیں، اس لیے ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یزید کے حقیقی بھائی حضرت اسماء کے چچا حضرت زیاد بن سکن اور ان یزید کے بھتیجے حضرت عمارہ بن زیاد نہایت مخلص اور قدیم الاسلام صحابی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماء کی بہن ام بجید حوا بنت یزید بن سکن بھی ان کے ساتھ مشرف با ایمان ہو گئی تھیں۔ وہ ان چند صحابیات میں سے ہیں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئیں۔ مسند احمد حنبل میں ہے کہ حضرت اسماء کے ساتھ ان کی خالہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ حضور کی نظر ان پر پڑی تو پوچھا، ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ بولیں نہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم کو پسند ہے کہ آخرت کے دن خدا ان کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ حضرت اسماء نے اپنی خالہ سے کہا، خالہ ان کو اتار دو۔ انہوں نے سارے زیورات اتار کر پھینک دیے۔ پھر حضرت اسماء نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم زیور نہ پہنیں تو شوہر کی نظروں سے گر جائیں گی۔ حضور نے فرمایا، تو پھر چاندی کے زیورات بنواؤ اور ان پر زعفران مال دو کہ سونے کی چمک پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت اسماء نے دوسری خواتین کے ہمراہ سرور عالم کی بیعت کرنی چاہی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنا دست مبارک بڑھائیے۔ حضور نے فرمایا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، البتہ تم ان باتوں کا اقرار کرو تو بیعت ہو جائے گی۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی، چوری نہ کرو گی، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ گی، زنا سے بچو گی، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ گی، اچھی باتوں سے انکار نہ کرو گی۔ حضرت اسماء اور ان کے ساتھی خواتین نے صدق دل سے ان باتوں کا اقرار کیا اور اپنے گھر تشریف لے گئیں۔ شوال سن 1 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی تو حضرت اسماء نے چند دوسری خواتین کے ہمراہ انہیں سنوارا اور پھر حجرے میں بٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضور تشریف لائے، کسی نے دودھ پیش کیا، حضور نے تھوڑا سا نوش فرما کر باقی حضرت عائشہ کو دے دیا۔ انہوں نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ حضرت اسماء نے پیار سے ڈانٹا کہ رسول اللہ جو دیتے ہیں لے لو، چنانچہ حضرت عائشہ نے بھی کچھ دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ انصار کی عورتیں جن میں حضرت اسماء بھی تھیں دلہن کو لینے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ کا منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ حضرت عائشہ اندر داخل ہوئیں تو انصاری خواتین نے یہ کہہ کر استقبال کیا، علی الخیر والبرکہ و علی خیر الطائر، یعنی تمہارا آنا بخیر و برکت ہو اور فعال نیک ہو۔ خود حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کی رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں بھی وہاں موجود تھی۔ حضور نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ کی طرف بڑھایا، وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز عطا فرما رہے ہیں اسے واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے دودھ لے لیا اور ایک گھونٹ پی کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت ہم کو بھوک نہیں۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی تھیں۔ حضرت اسماء اور ان کے تمام اعزا و اقارب اللہ اور اللہ کے رسول سے والہانہ محبت کرتے تھے اور دین حق کی خاطر وہ اپنی جان اور مال ہر شے قربان کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سارے بنو عبد الاشہل اس میں جاں بازانہ شریک ہوئے۔
اور ان میں حضرت اسما کے کئی قریبی عزیز بھی تھے۔ غزوہ احد میں بھی یہی کیفیت تھی۔ اس لڑائی میں حضرت اسما کے چچا حضرت زیاد بن سکن اور ابن عم حضرت عمارہ بن زیاد نے اس شان سے اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیں کہ دوسرے صحابہ ان پر رش کیا کرتے تھے۔ میدان احد میں مشرکین نے شمع رسالت کو بجھانے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ یہ ناپاک مقصد پورا کرنے کے لیے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار نرگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سخت نازک صورتحال پیدا ہو گئی تو حضور نے فرمایا، کون ہے جو ان دشمنوں کو دفع کرے اور راہ حق میں اپنی جان فروخت کرے؟ معاً 5 انصاری جاں باز آگے بڑھے اور مردانہ وار لڑ کر اپنی جانیں رحمت عالم پر قربان کر دیں۔ ان جاں بازوں میں ایک حضرت زیاد بن سکن تھے۔ زیاد کے فرزند عمارہ بھی نہایت ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے۔ ان کے جسم پر 13 زخم لگ چکے تھے لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے تھے۔ آخر 14ویں زخم کے ساتھ طاقت جواب دے گئی اور گر پڑے۔ لوگوں نے سمجھا شہید ہو گئے ہیں۔ حضور کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، عمارہ کی لاش کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ فوراً ان کی طرف دوڑے، دیکھا کہ ابھی سانس چل رہی ہے۔ اٹھا کر حضور کے روبرو رکھ دیا۔ بولنے کی سکت نہ تھی لیکن ان کی بے نور ہوتی ہوئی آنکھیں زبان حال سے کہہ رہی تھیں، یا رسول اللہ، یہ تو صرف ایک جان تھی، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو آپ پر نثار کر دیتا۔ گر نثار قدم یاری گرامی نہ کنم، گوہر جاں بچہ کار دیگرم۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رخسار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں سے لگا دیے اور اسی حالت میں پیک اجل کو لبیک کہا۔ ان کی شہادت اس شعر کا مصداق تھی، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہی خاندان تھا جس میں حضرت اسما پلی بڑی اور سن کہولت کو پہنچی۔ حضرت اسما کو سرور عالم سے انتہا درجہ کی عقیدت اور محبت تھی۔ اکثر دربار رسالت میں حاضر ہوتی تھیں اور اکتساب فیض کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے حضور نے دجال کا ذکر فرمایا، بڑی متاثر ہوئیں اور رونے لگیں۔ حضور اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ تشریف لائے تو حضرت اسما کی شدت گریہ سے بدستور ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اسما اتنا کیوں روتی ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے تو اتنی بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی کہ لونڈی اطمینان سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا لے۔ دجال کے عہد میں جو قحط پڑے گا، ہم ایمان پر کیسے ثابت قدم رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اللہ کے ذکر کی کثرت بھوک سے بچائے گی۔ پھر انہیں دلاسا دیا کہ گریہ ازاری کی ضرورت نہیں، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ اگر دجال کا ظہور میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اسما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامے کھڑی تھیں کہ حضور پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت اسما کا بیان ہے کہ اونٹنی اس وقت بوجھ تلے دبی جاتی تھی۔ میں ڈرنے لگی کہ کہیں اس کی ٹانگیں نہ ٹوٹ جائیں۔ ایک دفعہ کچھ دوسری خواتین کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر تھیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، شاید ایسا ہوتا ہو کہ مرد یا عورت باہمی تعلقات کے باتوں کو دوسرے آدمیوں تک پہنچاتے ہوں اور عورتیں تو خاموش رہیں۔ حضرت اسما نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، بعض مرد اور عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کے آدمی کی مثال شیطان کی سی ہے جو کسی شیطان عورت سے سب کے سامنے اختلاط میں مشغول ہو۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں یرموک کی ہولناک لڑائی پیش آئی تو شوق جہاد نے حضرت اسما کو گھر نہ بیٹھنے دیا۔ وہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ اس لڑائی میں شریک ہوئیں اور بڑی ثابت قدمی سے داد شجاعت دی۔ ایک موقع پر عیسائی مسلمانوں کو دباتے دباتے عورتوں کے خیموں تک آ پہنچے۔ حضرت اسما اور دوسری دختران اسلام خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر دشمنوں پر پل پڑیں اور ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس لڑائی میں حضرت اسما نے تنہا اپنی لکڑی سے 9 رومیوں کو جہنم واصل کیا۔ حضرت اسما کو مہمانوں کی خدمت کرنے میں بڑی راحت ملتی تھی۔ ایک مرتبہ مشہور تابعی شہر بن حوشب ان کے گھر آئے، ان کے سامنے بڑی شفقت سے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانے سے عذر کیا۔ حضرت اسما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا کر فرمایا، اب تو تمہیں کوئی عذر نہیں۔ انہوں نے کہا، اماں، اب ایسی غلطی نہ کروں گا۔ حضرت اسما نے جنگ یرموک سن 15 ہجری کے کئی سال بعد وفات پائی۔ ان سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں۔ اولاد وغیرہ کی تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں ان کے بارے میں لکھا ہے، کان من ذوات العقل والدین، وہ عقل اور دین دونوں سے بہرہ تھیں، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام حرام بنت ملحان۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے قباء تشریف لے گئے اور اپنی ایک قرابت دار خاتون کے ہاں قیام فرمایا۔
جو آپ کے دل و جان سے عقیدت مند تھیں، انہوں نے حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ کھانا کھا کر لیٹ گئے تو وہ خاتون آپ کے سر اقدس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں کہ کوئی جوں ہو تو اسے نکال دیں۔ جلد ہی حضور کو نیند آ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ بیدار ہو گئے۔ اس وقت آپ کے لبھائے مبارک پر تبسم تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ سفر ہیں۔ وہ خاتون عرض پیرا ہوئیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دعا فرمائیے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور وہی خواب بیان فرمایا۔ میزبان خاتون نے اب کی بار بھی سابقہ دعا کے لیے عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی جماعت کے ساتھ ہو۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر خاتون کو اس قدر مسرت ہوئی کہ ان کی زبان پر تکبیر و تحلیل جاری ہو گئی۔ یہ خاتون جن کو فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا اور جنہیں لسان رسالت نے مجاہدین فی سبیل اللہ میں شامل ہونے کی بشارت دی، حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا بنت ملحان انصاریہ تھیں۔ حضرت ام حرام بنت ملحان کا شمار نہایت جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق حضرت کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ نسب نامہ یہ ہے: ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ ارباب سیر نے حضرت ام حرام کے نام کی تصریح نہیں کی، اس لیے وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ حضرت ام حرام کی والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک تھا، وہ بھی بنو نجار سے تھیں۔ بائی سلسلہ سے حضرت ام حرام سلمہ بنت ہند یا بروایت دیگر سلمہ بنت عمرو بن زید نجاری کے بھائی کی پوتی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ تھیں۔ اس نسبت سے حضرت ام حرام کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کہا جاتا تھا۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم ان کی حقیقی بہن تھیں اور شہید بئر معونہ حضرت حرام بن ملحان حقیقی بھائی۔ بنو نجار کو دعوت حق قبول کرنے میں سبقت کی بنا پر انصار میں خاص امتیاز حاصل تھا۔ حضرت ام حرام بھی اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ میں اوائل اسلام میں مشرف با اسلام ہوئیں۔ ان کی پہلی شادی عمرو بن قیس بن زید بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار سے ہوئی تھی۔ وہ بھی اوائل اسلام میں شرف اسلام سے بہرہ ہوئے اور ساتھ ہی ان کے نوجوان فرزند قیس بن عمر بھی اسی نعمت عظمیٰ سے بہرہ یاب ہوئے۔ گویا اسلام کے نور نے سارے گھرانے کو منور کر دیا اور اس کی سب خواتین و مرد شمع رسالت کے پروانے بن گئے۔ ہجرت نبوی کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو علامہ باقری، ابو معشر محمد بن عمر اور عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری کی روایت کے مطابق حضرت ام حرام کے شوہر حضرت عمرو بن قیس اور فرزند حضرت قیس بن عمر کو ان 313 سرفروشوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے حق و باطل کے معرکہ اول غزوہ بدر میں والہانہ شوق و ذوق سے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا حق ادا کیا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد برپا ہوا تو پھر دونوں باپ بیٹے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں پہنچے اور مردانہ واردات شجاعت دیتے ہوئے خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ شوہر اور محبوب فرزند کی جدائی حضرت ام حرام کے لیے صدمہ جاں کاہ کی حیثیت سے رکھتی تھی، لیکن انہوں نے اسے بڑے صبر و شکر سے برداشت کیا۔ اس واقعہ کے کچھ بعد ان کا نکاح ثانی جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت سے ہو گیا۔ علامہ ابن سعد نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ پہلے حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں اور بعد میں حضرت عمرو بن قیس کی زوجیت میں آئیں، لیکن دوسری مستند روایات کی روشنی میں ان کا یہ قیاس غلط ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کا مکان مدینہ منورہ سے باہر غربی پتھریلے علاقہ کے کنارے قباء سے متصل واقع تھا۔ حضرت ام حرام نکاح ثانی کے بعد اسی مکان میں آ گئیں۔ سن 4 ہجری میں حضرت ام حرام کو ایک اور صدمہ عظیم سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کے محبوب بھائی حرام بن ملحان واقعہ بئر معونہ میں مظلومانہ شہید ہو گئے۔ حضرت ام حرام فرط غم سے نڈھال ہو گئیں، لیکن رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور خود بھی راہ حق میں جان کی قربانی دینے کے لیے بے تاب رہنے لگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت
حرام کی مظلومانہ شہادت کو بہت محسوس کیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے علاوہ اور کسی خاتون کے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے، لیکن ام سلیم مستثنیٰ تھیں۔ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا، مجھے ان پر رحم آتا ہے کہ ان کے بھائی نے میرے ساتھ رہ کر شہادت پائی۔ اس روایت میں صرف ام سلیم کا نام لیا گیا ہے، لیکن سیرت کی دوسری کتابوں میں کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے علاوہ بعض دوسری صحابیات مثلاً حضرت ام حرام، حضرت ام الفضل، حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت اسما بنت عمیس اور حضرت اسما بنت ابی بکر کے ہاں بھی کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے۔ علامہ ابن سعد، حافظ ابن حجر، علامہ ابن اثیر اور زرقانی نے خصوصیت سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کی بہت عزت کرتے تھے، ان کو دیکھنے تشریف لے جاتے تھے اور ان کے گھر آرام فرماتے تھے۔ یہ بات اس لیے بھی صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ام حرام بھی حضرت حرام بن ملحان کی حقیقی بہن تھیں، یعنی جو تعلق حضرت ام سلیم کا حضرت حرام سے تھا وہی حضرت ام حرام کا تھا، اور پھر ان کے پہلے شوہر اور نوجوان فرزند بھی راہ حق میں شہید ہو چکے تھے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یقیناً رحم کا مستحق سمجھتے ہوں گے۔ مسند روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بحر کا خواب اس وقت دیکھا جب آپ حضرت ام حرام کے گھر میں استراحت فرما تھے۔ اس خواب کی تعبیر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یوں پوری ہوئی کہ سن 28 ہجری میں حاکم شام حضرت امیر معاویہ نے امیر المومنین کی اجازت سے جزیرہ قبرص کی تسخیر کے لیے ایک بحری بیڑا روانہ کیا۔ اسلامی لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے، جن میں ایک حضرت عبادہ بن صامت تھے۔ حضرت ام حرام کو راہ خدا میں جہاد کرنے اور رتبہ شہادت پر فائز ہونے کی بے حد تمنا تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ اس لشکر میں شامل ہو کر قبرص گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور قبرص پر پرچم اسلام بلند ہو گیا۔ جب مجاہدین اس مہم کی تکمیل کے بعد واپس ہونے لگے تو حضرت ام حرام بھی سواری پر بیٹھنے لگی۔ جانور منہ زور تھا، اس نے زمین پر گرا دیا۔ حضرت ام حرام سخت زخمی ہوئیں اور اسی صدمہ سے وفات پائی۔ امام بخاری اور ابن اسیر کا بیان ہے کہ سرزمین قبرص ہی ان کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ام حرام کی اولاد میں 3 لڑکوں کے نام ملتے ہیں، حضرت عمرو بن قیس انصاری سے قیس اور عبداللہ، اور حضرت عبادہ بن صامت سے محمد۔ قیس کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے، انہوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی۔ حضرت ام حرام سے چند احادیث بھی مروی ہیں، ان کے راویوں میں حضرت انس بن مالک اور عبادہ بن صامت جیسے عجل صحابہ اور عطا بن یسار اور یعلا بن شداد بن اوس جیسے اکابر تابعین شامل ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المومنین کو روکا اور باتیں شروع کر دیں۔ حضرت عمر سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئیں آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر سن لی تھی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنا کرتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سن لی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ بن اسلم بن فہر بن قیس بن ثعلبہ بن غنم بن سالم بن عوف کا تعلق انصار کے قبیلہ بنی عوف بن خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح اپنے ابن عم حضرت اوس بن صامت سے ہوا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خولہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھیں اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھیں کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی اور صحابہ کرام کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ کے شوہر اوس بن صامت ایک معمر آدمی تھے۔
اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بعض اوقات جوش غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی اہلیہ حضرت خولہ سے کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، یعنی تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس قسم کے فعل کا نام زہار ہے۔ جب ان کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوئے کہ یہ حرکت کیا کر بیٹھا ہوں۔ اب گھر کو بچانے کی کیا صورت ہو؟ خولہ بھی دم بخود بیٹھی تھیں۔ جب حضرت اوس نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو بولیں، گو تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کراؤ۔ حضرت اوس نے کہا، مجھے یہ واقعہ رسول اللہ کے سامنے بیان کرنے سے شرم آتی ہے، خدا کے لیے تم ہی ہادی برحق سے اس کے متعلق فتویٰ لو۔ حضرت خولہ فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں۔ آپ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ خولہ نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور عالم کا جواب سن کر حضرت خولہ نالہ و فریاد کرنے لگیں اور بار بار حضور سے عرض کرنے لگیں کہ اوس میرا ابن ام ہے۔ اس کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال حضور پر روشن ہے۔ اس نے غصہ میں آ کر ایسی بات کہہ دی ہے جو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ خدارا کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ سرور عالم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن خولہ مایوس نہ ہوئیں اور برابر حضور کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے سارے لوگ اشک بار ہو گئے۔ حضرت خولہ کا اصرار جاری تھا کہ یکا یک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، خولہ ذرا انتظار کر، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولہ کے لیے یہ سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو اس صدمہ سے جاں بر نہ ہو سکوں گی، لیکن جب حضور کی طرف دیکھا تو آپ کو متبسم پایا۔ اس سے ان کے دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا، خولہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا۔ پھر آپ نے سورہ مجادلہ شروع سے آخر تک پڑھی۔ اس کی پہلی ہی آیت حضرت خولہ کے بارے میں تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملہ میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ حضور نے فرمایا، تو پھر وہ مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولہ بولیں، رسول اللہ، خدا کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، جب تک وہ دن میں 3 بار نہ کھا پی لے اس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ خولہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، الا یہ کہ آپ مدد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ نے حضرت اوس بن صامت کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفارہ کا نصف سامان خوراک حضور نے عطا فرمایا اور نصف حضرت خولہ نے شوہر کو دیا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ خولہ حضور سے رخصت ہو کر گھر آئیں تو حضرت اوس کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کیوں خولہ،
حضور نے کیا حکم دیا؟ خولہ نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، جاؤ اور ام المنذر بنت قیس سے ایک بار شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کرو تاکہ تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ حضرت اوس کو اس فیصلہ پر ناقابل بیان مسرت ہوئی اور انہوں نے کفارہ ادا کر کے آئندہ کے لیے ایسی بات منہ سے نہ نکالنے کا عہد کیا۔ سورہ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولہ کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک بہت بلند ہو گیا، یہاں تک کہ اکابر صحابہ بھی ان کی از بس توقیر و تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق سے ان کی ملاقات کا جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بیہقی سے ماخوذ ہے۔ بعض دوسرے اہل سیر نے اسے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے راستے میں خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر حضرت عمر کو وہیں روک لیا اور کہنے لگی، اوہ ہو عمر، ایک زمانہ تھا کہ میں نے تمہیں بازار عکاظ میں دیکھا تھا، اس وقت لوگ تمہیں عمیر عمیر کہہ کر پکارتے تھے اور تم لاٹھی ہاتھ میں لے کر بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ تھوڑے ہی زمانے کے بعد لوگ تمہیں عمر کہنے لگے اور پھر وہ وقت آیا کہ تمہارا لقب امیر المومنین ہو گیا۔ پس مخلوق خدا کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ جو شخص عذاب الہی سے ڈرتا ہے اس کے لیے وعید بھی قریب ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرے گا اس کو ہر وقت مرنے کا دھڑکا لگا رہے گا اور وہ اسی چیز کو کھو دے گا جس کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے۔ ایک نے کہا، بڑی بھی تم نے تو امیر المومنین کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ بقول حافظ ابن عبدالبر یہ بات کہنے والے حضرت جار و عبدی تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ جو کہتی ہیں انہیں کہنے دو، تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہیں؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی اور انہی کے بارے میں تو آیا قد سمع اللہ نازل ہوئی تھی۔ مجھے اللہ کے ناچیز بندے کو تو ان کی بات بدرجہ اولیٰ سننی چاہیے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی سال وفات اور زندگی کے دوسرے حالات کی تفصیل کتب سیر میں نہیں ملتی، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ربیع بنت معوذ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر کے پوتے ابو عبیدہ بن محمد ایک دن مدینہ منورہ کی ایک بزرگ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا، اماں جان، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ یہ خاتون جو سالہ سال تک فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کر چکی تھیں، بے ساختہ بولیں، یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، بیٹے اگر تم حضور کو دیکھتے تو یوں سمجھتے گویا آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ حضور کو یاد کر کے رونے لگیں۔ صفحہ تاریخ پر نقوش جاوداں بن کر ثبت ہو جانے والے حقیقت کے آئینہ دار یہ الفاظ جس خاتون کے منہ سے نکلے وہ حضرت ربیع بنت معوذ تھیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ کا شمار جلیل القدر انصاری صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق انصار کے معزز ترین خاندان بنو نجار سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے، ربیع بنت معوذ بن حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار۔ ماں کا نام ام یزید بنت قیس تھا، وہ بھی بنو نجار سے تھیں۔ حضرت ربیع کے والد اور چچے سب اپنی والدہ افرا حضرت ربیع کی دادی کی اولاد مشہور تھے۔ ان سب کو یعنی معوذ، معاذ اور عوف کو بسران حارث کے بجائے ابنائے افرا کہا جاتا تھا۔ اہل سیر نے حضرت ربیع کے سال ولادت کی تصریح نہیں کی، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت نبی سے پہلے سن شعور کو پہنچ چکی تھیں۔ ان کے والد معوذ اور چچوں معاذ اور عوف کو نہ صرف ہجرت نبی سے قبل قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا بلکہ حضرت معاذ اور عوف کو بیعت عقبہ کبیرہ میں شریک ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ گویا حضرت ربیع نے ہوش کی آنکھیں کھولیں تو اپنے خاندان میں اسلام کے نور سعادت کو جلوہ فگن دیکھا، چنانچہ وہ بھی ہجرت نبی سے قبل ہی نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہو گئیں۔ ہجرت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا، حضرت انس بن مالک کے قول کے مطابق
وہ اہل مدینہ کا سب سے بڑا یوم مسرت تھا۔ حضرت ربیع بھی اس مسرت میں شریک تھیں اور دوسری خواتین لڑکیوں کے ساتھ مل کر خیر مقدمی ترانے گا رہی تھیں۔ حضرت ربیع کے والد حضرت معوذ سرور کائنات کے عاشق صادق تھے اور ان معوذ کے دونوں بھائیوں معاذ اور عوف کی بھی یہی کیفیت تھی۔ سن 2 ہجری میں بدر کے میدان میں حق و باطل کا پہلا معرکہ برپا ہوا اور قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلے کے لیے للکارا تو سب سے پہلے یہی تینوں بھائی معوذ، معاذ اور عوف ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن قریش نے ان سے لڑنا پسند نہ کیا اور پکار کر کہا کہ محمد، ہمارے مقابلے پر ہماری قوم اور کفو کے آدمی بھیجو۔ چنانچہ حضور کے حکم پر یہ تینوں جاں باز واپس اپنی صفوں میں آ گئے اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث ان کے مقابل ہوئے۔ اس مقابلے میں حضرت عبیدہ شیبہ کے ہاتھ سے شدید زخمی ہوئے، تاہم حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قریش کے تینوں جنگجوؤں کو جہنم واصل کر دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل کی فتنہ پردازیوں اور اسلام دشمنی کا چرچا سن رکھا تھا اور ان کی دلی آرزو تھی کہ کسی طرح یہ دشمن خدا ان کو نظر آ جائے تو اس کو ٹھکانے لگا دیں۔ چنانچہ وہ معرکہ کارزار میں برابر اس کی تلاش میں رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں میدان جنگ میں کھڑا تھا کہ یکا یک 2 انصاری جوان میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، برادر زادے، اس سے تمہیں کیا کام ہے؟ بولا، میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، خدا کی قسم وہ مجھے مل جائے تو اس کو مار کر رہوں گا یا اسی کوشش میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ دوسرے نوجوان نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی۔ مجھے ان جوانوں کے جذبہ فدویت پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ سامنے ابو جہل صفوف جنگ میں چکر لگا رہا ہے۔ وہ دونوں باز کی طرح اس پر جھپٹے اور آنن فانن اس کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ اس کے بعد دونوں بھائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو جہل کے مارے جانے کی اطلاع دی۔ آپ نے پوچھا، کس نے مارا ہے؟ دونوں نے عرض کیا، ہم نے۔ حضور نے فرمایا، اپنی تلواریں دکھاؤ۔ دونوں نے اپنی تلواریں پیش کیں تو ان میں خون کا اثر موجود تھا۔ حضور نے فرمایا، بے شک تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت معوذ نے ابو مصافح نامی ایک مشرک کے ہاتھ سے اسی غزوہ میں جام شہادت نوش کیا اور حضرت معاذ شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے واپس آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے ان پر حملہ کیا اور ان کا ایک بازو کاٹ ڈالا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اکرمہ کو بھگا دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق انہیں بنو زریق کے ابن معز نامی ایک مشرک نے اس وقت زخمی کیا جب وہ ابو جہل پر حملہ کر رہے تھے۔ بہر صورت ان کا زخم مندمل ہو گیا اور وہ اس واقعہ کے بعد تقریباً 30-35 سال تک زندہ رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت معوذ کے بھائی عوف نے بھی غزوہ بدر میں شہادت پائی اور معاذ بھی اپنے زخم سے جاں بر نہ ہو سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ربیع کے والد اور چچا نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی خاطر جس طرح جاں کی بازی لگائی، اس کی بنا پر مسلمان ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد حضرت ربیع کا نکاح حضرت ایاس بن بکیریشی سے ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نکاح کے دوسرے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیع کے گھر تشریف لے گئے اور بستر پر بیٹھ گئے۔ اس وقت کچھ لڑکیاں دف بجا بجا کر شہدائے بدر کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ غالباً یہ اس بنا پر تھا کہ حضرت ربیع کے والد اور چچا نے غزوہ بدر میں شہادت پائی تھی اور شادی کے موقع پر یہ اشعار ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے پڑھے جا رہے تھے۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے ان لڑکیوں نے جب یہ مصرع پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، اور ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی خبر رکھتا ہے، تو حضور نے منع فرمایا کہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھیں۔ حضرت ربیع ان خوش قسمت خواتین میں تھیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں لشکر اسلام کے ساتھ رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی غزوات میں شرکت کی اور بڑی تندہی سے زخمیوں اور بیماروں کی تیمارداری کرنے اور مجاہدین کو پانی پلانے کے علاوہ کئی دوسری خدمات بھی انجام دیں۔ صحیح بخاری میں خود حضرت ربیع سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتی،
ہم پانی پلاتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور مقتولین کو واپس لاتی تھیں۔ ایک روایت میں ان سے یہ الفاظ منسوب ہیں: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرتی تھیں، قوم کو پانی پلاتی تھیں، ان کی خدمت کرتی تھیں اور مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ کی طرف واپس لاتی تھیں۔ حضرت ربیع کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ حضور کبھی کبھی ان کے گھر جا کر ان کی عزت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ مسند ابی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور حضرت ربیع کے گھر تشریف لائے اور وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ حضرت ربیع نے نہایت ذوق و شوق اور عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کو وضو کرایا۔ حافظ ابن عبدالبر نے استیعاب میں یہ روایت درج کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ربیع ازراہ عقیدت 2 طباقوں میں انگور اور چھہارے لے کر حضور کی خدمت اقدس میں گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیے اور حضرت ربیع کو ازراہ قدردانی کچھ سونا عطا فرمایا۔ سن 6 ہجری میں بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر حضرت ربیع بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ دوسرے جانصاران رسول کے ساتھ انہوں نے بھی بیعت رضوان میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی اور ان سعید روحوں میں شمار ہوئیں جن کے بارے میں بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اے پیغمبر، اللہ راضی تھا مومنین سے جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ حضرت ربیع بڑی غیور اور خوددار تھیں۔ حافظ ابن عبدالبر نے استیعاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک قریشی عورت اسما بنت مخربہ جو عطر بیچا کرتی تھی، اپنا عطر فروخت کرنے حضرت ربیع کے گھر آئی اور ان سے ان کے خاندانی حالات پوچھنے لگی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ربیع کے والد نے ابو جہل کو قتل کیا تھا تو اس کی خاندانی عصبیت عود کر آئی اور تنک کر بولی: تو تم ہمارے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو۔ حضرت ربیع کو دشمن اسلام ابو جہل کے لیے سردار کا لفظ سن کر بہت غصہ آیا۔ فرمایا: میں تو غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ اسما کو ابو جہل کی یہ تحقیر ناگوار گزری، بولی: مجھ کو تمہارے ہاتھ سودا بیچنا حرام ہے۔ حضرت ربیع نے بھی برجستہ جواب دیا: مجھ کو تم سے کچھ خریدنا حرام ہے، میں تمہارے عطر کو گندگی سمجھتی ہوں۔ حضرت ربیع کا سال وفات کسی کتاب میں درج نہیں، لیکن حافظ ابن حجر نے اصابہ میں سن 35 ہجری کا ایک واقعہ لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عثمان ذو النورین کے عہد خلافت میں حیات تھیں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس سال ان کا اپنا شوہر سے مناقشہ ہو گیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ میری سب چیزیں لے کر مجھ سے دستبردار ہو جاؤ۔ شوہر نے ایسا ہی کیا اور جسم کے لباس کے سوا ان سے سب کچھ لے لیا۔ حضرت ربیع نے دربار خلافت میں دعویٰ کیا تو حضرت عثمان نے فیصلہ دیا کہ اپنی شرط پوری کرو۔ حضرت ربیع سے 21 احادیث مروی ہیں۔ ان کے راویوں میں سلیمان بن یسار، نافع، خالد بن ذکوان، عائشہ بنت انس اور ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر جیسی عظیم المرتبت شخصیات شامل ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور امام زین العابدین جو آسمان علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب تھے، حضرت ربیع سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس سے ان کی علمی حیثیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔